बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं राना उसैर हूँ। 17 अगस्त 2025 इतवार का दिन और अब तक की सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़। डियर कैदी नंबर 804, तारीख का फैसला कुन वक्त आन पहुंचा है और अब ये फैसला करना होगा कि तारीख आपको भुट्टो बनाएगी या फिर आप मामलात को तय करके जेल से बाहर आने की कोशिश करेंगे। इस वक्त एक खबर जो है वो शहर इक़्तिदार में और रावलपिंडी की राहदारियों में गर्दिश कर रही है और उस खबर ने इस वक्त एटम बम चलाकर रख दिया है। उस खबर की तफसीलात तो मैंने आपके सामने रखनी है कि एक बहुत बड़ा फैसला हो चुका है, उल्टी गिनती शुरू हो गई है। अब फैसले का वक्त कम रह चुका है। फैसला किसने करना है? ये फैसला खुद बानी पीटीआई जनाब इमरान खान साहब ने करना है, क्योंकि जुल्फकार अली भुट्टो के बारे में कहा जाता है कि जब उनको फांसी के हवाले से बताया जा रहा था, बेनजीर भुट्टो साहिबा को उनके जेल में उनके पास पहुंचाया गया और उनको बताया गया कि आप मुल्क से बाहर चले जाएं, आपको फांसी दे दी जाएगी। जनरल ज़ियाउल हक साहब जो है वो उस वक्त इक़्तिदार पर थे, तो वो इस खुशफहमी में मारे गए। भुट्टो साहब भी कहते थे कि ज़िया जो है वो मुझे फांसी नहीं दे सकता, उसमें इतनी हिम्मत नहीं है। और फिर ये हुआ कि जब जुल्फकार अली भुट्टो साहब को फांसी घाट की तरफ ले जाया जा रहा था, तो उस वक्त जो जेल सुपरिटेंडेंट थे डेरा जेल के, वो अपनी किताब में लिखते हैं कि वो भी कांप उठे थे। तो लिहाजा ये चीजें होती हैं, ये ह्यूमन साइकोलॉजी है। तो अब फांसी का फंदा जनाब तैयार हो गया है और वो खबर जिस पर कोई बात नहीं कर रहा, और ये फांसी इमरान खान साहब के हवाले से जो इस वक्त खबरें गर्दिश कर रही हैं, ये तमाम डिटेल्स और तमाम तफसीलात, अंदर की खबरें, हमारे इनसाइड सोर्सेज क्या क्लेम कर रहे हैं, ये तमाम चीजें आपके सामने रखी जाएंगी। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आप सबसे हमारी दरख्वास्त होगी कि चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा दें। आने वाली तमाम तरह अपडेट्स आपकी खिदमत में बर वक्त पेश होती रहें। नाज़रीन, सबसे पहले मैं आपको जो खबर देना चाहता हूं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है, उन्होंने एक 9 मई किया और अब उनसे कहा जाता है, जो शेर राय साहब ने कल का कॉलम लिखा, जो उनकी आर्मी चीफ फील्ड मार्शल आसिम मीर साहब से मुलाकात हुई और तवील मुलाकात थी, क्योंकि आमतौर पर फील्ड मार्शल साहब जो हैं वो ऑन द रिकॉर्ड या ऑफ द रिकॉर्ड किसी भी जर्नलिस्ट के साथ कोई मुलाकात नहीं करते। लेकिन वो मुलाकात इंपॉर्टेंट इस वजह से थी कि इस वक्त वो क्या सोच रहे हैं, वो चीजें बाहर आ रही थी। तो शेर राय साहब ने अपने कॉलम में लिखा कि एक ही रास्ता है कि माफी मांग ली जाए, शैतान के रास्ते पर जाना या आदम के रास्ते पर जाना है। अगर माफी मांग ली जाती है तो सियासी मुसालियत हो सकती है। अब इसके ऊपर शेख वकास अकरम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो तर्जुमान है, उनकी जानिब से गुफ्तगू की। उन्होंने कहा कि जुडिशल कमीशन में तहरीक इंसाफ 9 मई में मुलव्विस साबित हो तो जरूर मुआज़रत करेंगे। मुख्तलिफ टीवी प्रोग्राम्स में गुफ्तगू करते हुए उन्होंने कहा कि इमरान खान का मौक़िफ़ वाज़ेह है कि 9 मई की CCTV फुटेज ले आएं और जुडिशल कमीशन बना दें। अगर साबित हो जाए कि मनसूबे में तहरीक इंसाफ मुलव्विस थी तो हम जरूर मुआज़रत करेंगे। मुसाहलियत और माजरत से पहले साबित करें कि हम किस तरह शामिल थे, वगरना माजरत वो करें जिन्होंने हमारे साथ जुल्म किया। और उन्होंने कहा कि 1-2 सेकंड की काट कर फुटेजेस हमें मत दें, हमें पूरी CCTV फुटेजेस जो है वो दिखाई जाए, पूरे दिन की दिखाई जाए। और अगर जुडिशल कमीशन में तहरीक इंसाफ 9 मई में मुलव्विस साबित हुई तो हम माफी भी मांगेंगे। उन्होंने कहा कि हम मुज़ाकराती कमेटी का हिस्सा बनने का अगर हमने फैसला किया, मगर हुकूमत 9 मई और 26 नवंबर पर तहकीकाती कमीशन बनाने से क्यों ग्रेज है? ये सवाल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जो है वो उठाया है। और फिर दूसरी जानिब आमतौर पर सवालात होते हैं कि मियां नवाज शरीफ साहब को पाकिस्तान बुलाया गया, उनको कहा गया कि आप जो है वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान होंगे, आप वतन वापस आ जाएं, लेकिन उनके साथ हाथ किया गया। ये एक परसेप्शन है मीडिया पर कि उनके साथ ये सारा कुछ हुआ है, लेकिन मियां साहब जो है वो खामोश है। अब उनके हवाले से जो खबर आ रही है, जनाब उनके बड़े करीबी साथी हैं सेनेटर इरफान सदीकी साहब, उनकी जानिब से कहा गया कि नवाज शरीफ साहब इसलिए कोई बयान नहीं देते ताकि शहबाज शरीफ अपनी सोच से काम करें। और उन्होंने कहा कि नून लीग के सदर नवाज शरीफ अगर आज शहबाज शरीफ को कहें कि हुकूमत तोड़ दो, वज़ीर-ए-आज़म 1 मिनट में असेंबली तोड़ देंगे। अब ये किसको पैगाम दिया जा रहा है, ये सवाल बड़ा इंपॉर्टेंट है। लेकिन नवाज शरीफ ने इसके लिए कोई बयान नहीं देते ताकि शहबाज शरीफ अपनी सोच से काम करें। यानी कि वो ये कह रहे हैं कि अगर 1 मिनट नहीं लगना मियां नवाज शरीफ कहने पर हम असेंबली तोड़कर चले जाएंगे। अब आप अंदाजा करें कि जब शहर इक़्तिदार में दिसंबर के अंदर कहा जा रहा है कि 27वीं तरमीम के ऊपर काम हो रहा है, जिसमें फाटा की बात होनी है, NFC अवार्ड और फिर दीगर चीजें हो सकती हैं, जो पार्लियामेंट की मदद है उसको बढ़ाना, और बहुत सारी चीजें अंडर डिस्कशन है। 27वीं तरमीम पर सबकी नजरें लगी हुई और वहां पर कुछ ना कुछ अड़ा भी हुआ है। और फिर मलिक लिहाज वाले आम मामला को देखें कि उसमें जरदारी साहब जो है वो जनाब उन जो जितने केसेस में ऑक्शंस हुई हैं, आसिफ अली जरदारी मरकजी मुलजिम है। अब वो कह रहे हैं कि अब ये नून लीग भी कह रही है कि जनाब 1 मिनट लगाएंगे हम असेंबलियां तोड़ देंगे, तो ये मामला क्या है? तो उन्होंने कहा कि नवाज शरीफ ने जिस दिन कोई फैसला कर लिया तो वही होगा
جو نواز شریف کہیں گے۔ سینیٹر عرفان صدیقی نے کہا کہ ورکنگ ریلیشن اور روزمرہ کے حکومتی معاملات میں وزیر اعظم اور وزیر اعلیٰ نے فیصلے کرنے ہوتے ہیں جو وہ آزادی سے کرتے ہیں، اس لیے میڈیا کو شکایت ہوتی ہے کہ نواز شریف بولتے کیوں نہیں ہیں، کیونکہ بیان کیوں نہیں دیتے، کیونکہ میڈیا میں کیوں نہیں آتے۔ تو انہوں نے کہا کہ نواز شریف صاحب اس لیے سامنے نہیں آتے کہ ان کے کسی بیان سے نظام میں کوئی رخنہ اندازی نہ ہو، اور ورکنگ ریلیشن کے لیے کسی کام کی بھی ان کے اگر ان کے ہمیں فیسلٹی صحیح ہوتی ہے تو میاں نواز صاحب وہاں پر اپنا جو ہے وہ جناب مشورہ دیتے ہیں، لیکن وہ رخنا نہیں ڈالنا چاہتے نظام کے اندر۔ تو اس سے نظر آتا ہے کہ چیزیں اس وقت کہیں نہ کہیں پینک سچویشن جو ہے وہ ضرور موجود ہے، لیکن اللہ تعالیٰ پاکستان کی حفاظت کرے۔ رائس صاحب کا ایک کالم جو انہوں نے پہلے لکھا جس میں معافی کا کہا گیا کہ آپ معافی مانگ لیں، میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس وقت جان بڑی امپورٹنٹ ہے، جان بچانی چاہیے، اور جان بچائیں گے تو جان ہوگی تو جہان ہوگا، تو اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے۔ تو اگر معافی مانگ لی جائے تو اس پہ کوئی بڑی چمبے کی بات بھی نہیں ہو سکتی۔ تو شیر بھائی صاحب نے ایک اور کالم لکھا، جب میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ ڈیئر قیدی نمبر 804 جو بڑا فیصلہ ہوا ہے اور عمران خان کو پھانسی کا پھندا ان کے لیے تیار ہوا ہے، یہ وہ خبر ہے جس پر کوئی بات نہیں کر رہا۔ ذرا آپ اندازہ کریں کہ جو یہ آج کا کالم ہے یہ فیصلہ کن کس طرح سے ہے کہ ایک تو خان صاحب کو کہا گیا ڈیئر قیدی نمبر 804 آپ فیصلہ کریں، ایک تو 9 مئی کے واقعہ کا ذکر ہوا کہ آپ 9 مئی کے اوپر جو ہے وہ معافی مانگیں اور سیاسی مصالحت کریں، اس حوالے سے آپ جیل سے باہر نکل سکتے ہیں۔ ایک تو پھر ذوالفقار علی بھٹو کا ذکر ہوا کہ آپ نے بھٹو آپ کے اوپر ماڈل لگ جائے گا کہ آپ نے بھٹو بننا ہے، اگر آپ بھٹو بننا چاہتے ہیں تو پھر ٹھیک ہے آپ اسی طرح سے جیل میں لگے رہیں۔ اور پھر بے نظیر بھٹو کا بھی ذکر ہوا کہ مارشاء اللہ کے خاتمے کے بعد وہ ڈیل کر کے اقتدار میں واپس آئیں۔ میاں نواز شریف صاحب کی سیاسی ڈیل کا بھی ذکر انہوں نے کیا کہ میاں نواز شریف صاحب نے بھی سیاسی طور پر کچھ ڈیلز کی تھیں اور انہوں نے بھی مفاہمت کا راستہ جو ہے اپنایا تھا، اور پھر انہوں نے ٹرمپ کی بات کی کہ آپ کو ان سے بڑی امیدیں تھیں، اب وہ امیدیں جو ہیں وہ بھی دھم توڑ گئی ہیں۔ اب معاملہ کیا ہے آپ ذرا یہ سنیں جو شیر بھائی صاحب آج کے اپنے کالم میں لکھتے ہیں۔ شیر بھائی صاحب نے سابق وزیر اعظم عمران خان کو جو مشورہ دیا، اور یہ تب دیا جا رہا جب ان کی کہم ملاقات ہوئی، مشورہ دیا کہ معافی تلافی سے کام ممکن ہے تو یہ فوراً کر کے جیل سے باہر نکلنا ہی عملیت پسندی ہے۔ روزنامہ جام کے لیے انہوں نے اپنے کالم میں لکھا کہ ڈیئر قیدی جی، سیاسی تضادات نے ایسی صورتحال پیدا کر دیا کہ آپ کے چاہنے والے آپ کو چوم چوم کر مارنے پر تلے ہوئے ہیں۔ بظاہر یہ آپ سے محبت کرتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ انقلاب اور احتجاج کے ذریعے آپ کو تخت پر بٹھایا لائے، مگر حقیقت یہ ہے کہ اس بیانی نے آپ کو یرغمال بنا کر آپ کے سیاسی راستے کو مسدود کر دیا۔ اب آپ یہاں سے میں آپ کو ایک چیز واضح کر دوں، جو حقیقت ہے، جو ریالٹی ہے، کبھی بھی ریاستیں جو ہیں وہ سرنڈر نہیں کیا کرتے۔ اب جو عمران خان کے چاہنے والے ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم احتجاج کے ذریعے، ہم جناب انقلاب کے ذریعے عمران خان کو جو ہے وہ تخت پر لائیں گے۔ یہ ملک کی 78 سالہ ایک تلخ حقیقت ہے کہ ایسا ہوا کبھی نہیں۔ بہت سے لوگوں نے کوششیں کی، شاید عمران خان نے ان سے زیادہ کوششیں کی، لیکن ایسا ہوگا نہیں۔ آپ ریئلسٹک ہو کے سوچیں جو آپ کو میں بتا رہا ہوں۔ تو یہاں پر بات کیا کہ اگر یہ قوم پہلے نہیں کر سکی تو اس قوم کے لیے آپ نے بھٹو کیوں بننا ہے؟ آپ معاملات کو طے کریں، اب سیاسی مصالحت کریں اور پھر جیل سے باہر آ جائیں۔ اب عمران خان کو کہا جا رہا ہے ایک تو آپ معافی مانگیں، ایک چیز، دوسرا ان کو کہا جا رہا ہے کہ آپ اس سسٹم کو چلنے دیں، آپ خاموش ہو کر بیٹھ جائیں، اپنی باری کا انتظار کریں اور آپ کو معاف کیا جائے گا۔ مگر یہ فیصلہ اب انہوں نے کرنا ہے کہ کیا وہ ایسا کریں گے، کیا عمران خان معافی مانگیں گے، کیا وہ جیل سے باہر آنے کے لیے ڈیل کریں گے کہ کیا وہ باہر آ کر چپ بیٹھے رہیں گے؟ ان کا گارنٹر کون ہوگا؟ اس سوال یہ بھی ہے کہ ان کا گارنٹر کون ہوگا، ان کی گارنٹی کون دے گا؟ عمران خان کی گارنٹی جو ہے وہ علیمہ خان بھی دینے کو تیار نہیں ہے کہ ان کو نہیں پتا کہ عمران خان جیل سے باہر آ کر کیا کرے گا، وہ اتنا انپریڈکٹیبل ہے۔ اب یہاں پر جو ہے وہ معاملات پھنسے ہوئے ہیں۔ تو یہاں پر سہیل بھائی صاحب نے کہا کہ کہہ دیجیے جان ہے تو جہان ہے، پاکستان بھٹو جیسا تھانے دوبارہ نہیں دیکھنا چاہتا، نہ ہی آپ کروڑوں حامیوں کو مایوسی اور بے بسی میں دھکیلنا چاہتا ہے۔ معافی تلامی سے کام ممکن ہے تو آپ یہ فوراً کریں اور جیل سے باہر نکلیں، یہی سیاسی بصیرت ہے۔ اور انہوں نے کہا کہ جو جمہوریت آئیڈیلائز کی جاتی ہے جمہوریت کو، تو آپ تو ہمیشہ مقتدر سے مل کر حکومت کو گرانا جائز سمجھتے رہے ہیں۔ ابھی آپ اس حوالے سے کوئی اصولی اختلاف نہیں ہے، آپ کا اختلاف تو ذاتی ہے۔ اس مشکل وقت سے نکلیں اور اپنی پارٹی کو مستقبل کی کامیاب گورننس کے لیے تیار کریں۔ تجزیہ کار نے مزید یہ لکھا، یعنی کہ شیر بھائی صاحب لکھتے ہیں کہ ڈیئر کہہ دیجیے آپ تو بارہا کہہ چکے ہیں کہ یو ٹرن سچے ہوتے ہیں، تو ایک یو ٹرن ملک کے استحکام کے لیے بھی لے لیں، اگلے انتخابات چپ کا روزہ رکھ لیں اور اپنا سارا زور الیکشن کی شفافیت کو یقینی بنانے پر لگائیں۔ یہ سب ڈیل جو ہے وہ سب کے لیے قابل قبول ہوگی، اس سے حکومت کو بھی فری ہینڈ مل جائے گا، ان کو بھی فیس سیونگ مل جائے گی اور انتخابات میں سب کو لیول پلینگ فیلڈ بھی ملے گی۔ تو اس سے تحریک انصاف کو نہ صرف ان کے لیڈر کو رہائی ملے گی بلکہ پارلیمان کے اندر بھی ان کو کام کرنے کا فری ہینڈ مل جائے گا۔
تو انہوں نے کہا کہ ڈیئر قیدی جی، کوئی معجزہ یا حادثہ ہو جائے تو بات ہے، وگرنہ آپ کی موجودہ حکمت عملی اور یوٹیوبرز کی لیڈرشپ پہ کوئی بڑا فیصلہ سیاسی طور پر ممکن جو ہے وہ یہ نہیں ہے۔ آپ جذبات سے کھیل رہے ہیں، آپ کے یوٹیوبرز جذبات سے کھیل رہے ہیں، تو کوئی لیڈر ان کی اسکروٹری سے باہر ہے، نہ مقتدر، نہ حکومت، نہ میڈیا، اور نہ ہی آپ کا خاندان۔ آپ عملی طور پر اپنے ہی چاہنے والوں کی جگوالی اور ووٹ بن چکے ہیں، تو آپ کو اپنی مرضی کا یہاں پر فیصلہ کرنا ہوگا، آپ کو سوشل میڈیا کے دباؤ پر آ کر فیصلے نہیں کرنے ہوں گے۔ تو انہوں نے کہا کہ ڈیئر قیدی جی، قیدی جان، بظاہر آپ کے حمایتی نظر آنے والے دراصل اس وقت تارہ مسیح کا کردار ادا کر رہے ہیں۔ آپ آنکھیں کھولیں، دوست دشمن کی پہچان کریں، آپ کی رہائی کے راستے میں جو بھی فرد یا شرط حائل ہے، آپ وہ آپ کی دشمن ہے، اور وہ شرط یا فرد جو آپ کو رہائی دلانا چاہتا ہے وہ آپ کا مخلص دوست ہے۔ تاریخ آپ کے دروازے پر دستک دے رہی ہے، فیصلہ آپ نے کرنا ہے۔ اب وہ بیسیکلی میں نے آپ کے سامنے ساری چیزیں رکھ دی ہیں۔ انہوں نے بہت ساری چیزوں کا ذکر کیا، اور انہوں نے کہا کہ آپ معافی مانگیں، یہ تاریخ آپ کے فیصلے پر آپ کے اوپر جو ہے وہ دروازے پر دستک دے رہی ہے۔ اب آپ کے پاس فیصلہ کرنے کا وقت کم رہ گیا، کیونکہ ذوالفقار علی بھٹو کی مثال بھی آپ کے سامنے، وہ اسی ملک کے اندر ہوئی ہے تو دوبارہ بھی ہو سکتی ہے۔ تو اگر یہ بھی ہو رہا ہے، اور پھر انہوں نے کہا کہ فیلڈ مارشل صاحب کے پاس 10 سال کا پلان موجود ہے، ظاہر ہے معیشت کے اوپر کام ہو رہا ہے، اور اس وقت پاکستان جو ہے وہ امریکہ کے بہت قریب ہو چکا ہے، تو اس پوری سچویشن کے اندر ان کے لیے وقت کم رہ گیا عمران خان کے لیے، تو تاریخ جو ہے وہ دوبارہ دہرائی جا سکتی ہے۔ تو اس سے بہتر ہے کہ آپ کے اوپر بھٹو ماڈل نافذ ہو، آپ معافی مانگ کر باہر آ جائیں اور اس سسٹم کو چلنے دیں۔ تو دیکھنا یہ ہوگا کہ کیا عمران خان اس سسٹم کو چلنے دیں گے۔ میری ذاتی رائے کے مطابق خان کو یہ سارا کچھ کر لینا چاہیے، کیونکہ صورتحال اس وقت بہت خطرناک تراہے پر پہنچتی چلی جا رہی ہے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اپنا خیال رکھیے گا، اور اس لمحہ پہ لازمی الگ نئے لانے کے بعد پاکستان زندہ باد۔